سورہ المائدہ آیت نمبر 116 تا 18۔ ترجمہ: وہ وقت یاد کرو جب خدا تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا کہ اے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ دو خدا بنا لو؟ وہ جواب دیں گے کہ تیری ذات پاک ہے، مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ ایسی بات کہوں جو میرے لائق نہیں ہے۔ اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہوگی تو اس کا تجھے ضرور علم ہوگا۔ تو ان سب باتوں کو جانتا ہے کہ جو میرے نفس و روح میں ہیں، لیکن میں جو کچھ تیری ذات پاک میں ہے اسے نہیں جانتا، کیونکہ تو تمام اسرار اور پوشیدہ چیزوں سے باخبر ہے۔ مجھے تو نے جس کام پر مامور کیا تھا، میں نے اسے کے سوا ان سے اور کوئی بات نہیں کہی تھی۔ میں نے تو ان سے یہی کہا تھا کہ اس خدا کی پرستش کرو جو میرے بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، اور میں تو اس وقت تک ہی ان کا نگران اور گواہ تھا جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا، اور جب تو نے مجھے ان کے درمیان سے اٹھا لیا تو پھر تو ہی ان کا نگران تھا اور تو ہی ہر چیز پر گواہ ہے۔ اس صورت میں اگر تو انہیں سزا دے تو وہ تیرے بندے ہیں اور وہ تیری سزا سے بچ نکلنے کی قدرت نہیں رکھتے، اور اگر تو انہیں بخش دے تو تو توانا و حکیم ہے۔ نہ تیری سزا عدم حکمت کی نشانی ہے اور نہ تیری بخشش کمزوری کی علامت ہے۔ تفسیر: حضرت مسیح کی اپنے پیروکاروں کے شرک سے بیزاری۔ یہ آیت قیامت کے دن خدا کی حضرت مسیح سے گفتگو کے بارے میں ہے، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اس کے بعد کی چند آیات میں ہے کہ آج کا دن وہ دن ہے کہ جس میں سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، اور یہ بات مسلم ہے کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اس کے علاوہ دزبالہ جملہ اس پر دوسری دلیل ہے کہ یہ گفتگو مسیح کی نبوت اور رسالت کا زمانہ گزرنے کے بعد کی ہے، اور آیت کی ابتدا کالا کے جملے کے ساتھ کرنا کہ جو فعل ماضی کے لیے ہے کوئی مشکل پیدا نہیں کرتا، کیونکہ قرآن میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ قیامت سے مربوط مسائل زمانہ ماضی کی شکل میں بیان کیے گئے ہیں، اور یہ ہر چیز قیامت کے قطعی و یقینی ہونے کی دلیل ہے، یعنی اس کا زمانہ آئندہ میں واقع ہونا ایسا مسلم ہے گویا کہ وہ زمانہ ماضی میں واقع ہو چکا ہے، لہٰذا اسے فعل ماضی کے صیغے کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ بہرحال آیت یہ کہتی ہے کہ خداوند تعالیٰ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ سے کہے گا کہ کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ اپنا معبود قرار دو اور ہماری پرستش کرو؟ اس میں شک نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے، بلکہ صرف توحید اور عبادت کے خدا کی دعوت دی ہے، لیکن اس استفہام کا مطلب یہ ہے کہ ان سے ان کی امت کے سامنے اقرار لے کر ان کی امت کا جرم ثابت کیا جائے۔ مسیح علیہ السلام اس سوال کے جواب میں انتہائی احترام کے ساتھ چند جملے کہیں گے۔ نمبر 1، پہلے خداوند تعالیٰ کو ہر قسم کے شریک اور شبیہ سے پاک بیان کرتے ہوئے کہیں گے، اے خدا تو ہر قسم کا شریک سے پاک ہے۔ نمبر 2، کس طرح ممکن ہے کہ میں ایسی بات کہوں جو میرے لیے شائستہ اور نامناسب ہے؟ حقیقت میں نہ صرف اس بات کے کہنے کی وہ اپنی سے نفی کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر میں اس قسم کا کوئی حق ہی نہیں رکھتا، اور اس قسم کی گفتگو میرے مرتبے اور مقام کے ساتھ ہرگز سازگار ہی نہیں۔ نمبر 3، اس کے بعد پروردگار عالم کے علم پائیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، میری گواہ یہ حقیقت ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو تجھے اس کا علم ضرور ہوتا، کیونکہ تو اس سے بھی آگاہ ہے جو میری روح کے اندر ہے، جبکہ میں اس سے بے خبر ہوں جو تیری ذات پاک میں ہے، کیونکہ تو علوم بالغیب ہے اور تمام رازوں اور پوشیدہ چیزوں سے باخبر ہے۔ نمبر 4، میں نے جو بات ان سے کہی ہے وہ صرف وہی تھی جس کے لیے تو نے مجھے مأمور کیا تھا، اور وہ یہ کہ میں انہیں تیری عبادت کی طرف دعوت دوں اور ان سے کہوں کہ اس خدائے یگانہ کی پرستش کرو کہ جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ نمبر 5، اور جس وقت تک میں نے ان کے درمیان رہا ان کا نگران و گواہ تھا، اور میں نے انہیں رائے شرک اختیار نہیں کرنے دی، لیکن جب تو نے مجھے ان کے درمیان سے اٹھا لیا تو پھر تو ہی ان کا نگران اور نگہبان تھا اور ہر چیز پر گواہ ہے۔ نمبر 6، ان تمام باتوں کے باوجود پھر بھی حکم تو تیرا ہی چلے گا اور جو تو چاہے گا وہی ہوگا۔ اب اگر تو انہیں ان کے اس عظیم ارہاب پر سزا دے تو وہ تیرے بندے ہیں اور وہ تیری اس سزا سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکیں گے، اور تیرا یہ حق تیرے نافرمان بندوں کے لیے ثابت ہے، اور اگر تو انہیں بخش دے اور ان کے گناہوں کی طرف سے
چشم پوشی کر لے تو تو توانا و حکیم ہے، نہ تیری بخشش کمزوری کی علامت ہے اور نہ تیری سزا حکمت و حساب سے خالی ہے۔ دو سوال اور ان کا جواب۔ نمبر 1، کیا عیسائیوں کی تاریخ میں کہیں دکھایا گیا ہے کہ وہ مریم کو اپنا معبود قرار دیتے ہیں، یا یہ کہ وہ صرف ثلیث یعنی تین خداؤں باپ خدا، بیٹا خدا اور روح القدس کے قائل تھے؟ اور اس میں شک نہیں ہے کہ ان کے نظریے کے مطابق روح القدس باپ خدا اور بیٹا خدا کے درمیان واسطہ ہے اور وہ مریم کے علاوہ ہے۔ اس سوال کے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ توضیح ہے کہ عیسائی حضرت مریم کو خدا تو نہیں جانتے تھے، لیکن ان کے باوجود ان کے اور ان کے مجسمے کے سامنے مراسم عبادات سر انجام دیتے رہے تھے۔ جیسے کہ بت پرست بتوں کو خدا نہیں سمجھتے تھے، پھر بھی انہیں عبادات میں شریک سمجھتے تھے، اور زیادہ واضح الفاظ میں اللہ بے معنی خدا اور اللہ بے معنی معبود بھی فرق ہے۔ عیسائی جناب مریم کو الہ یعنی معبود جانتے تھے، نہ کہ خدا۔ ایک مفسر کی تعبیر کے مطابق اگرچہ کوئی عیسائی فرقہ لفظ الہ اور معبود کا اطلاق جناب مریم پر نہیں کرتا، بلکہ انہیں صرف خدا کی ماں سمجھتے ہیں، لیکن عملی طور پر اس کے سامنے خضوع خشوع اور مراسم عبادات بجا لاتے ہیں، چاہے یہ نام ان کے لیے رکھیں یا نہ رکھیں۔ اس کے بعد وہ مزید کہتا ہے کہ کچھ ہی عرصے پہلے کی بات ہے کہ بیروت میں عیسائیوں کے مجلہ مشرق کے 7ویں سال کے 9ویں شمارے میں پاپ بیوس نہم کی 50ویں سالگرہ کے موقع پر حضرت مریم کی شخصیت کے بارے میں چند قابل ملحوظ مطالب منتشر ہوئے تھے۔ اس شمارے میں پوری صراحت کے ساتھ لکھا گیا کہ مشرقی گرجوں میں بھی مغربی گرجوں کی طرح حضرت مریم کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس مجلے کے 5ویں سال کی 14ویں شمارے میں ایک مقالہ الستاس کرملی کے قلم سے لکھا ہے اور لکھا ہوا درج تھا، جس میں یہ کوشش کی گئی تھی کہ حضرت مریم کی عبادت کے مسئلے کے سلسلے میں عہد عتیق اور تورات سے بھی کوئی دلیل پیدا کی جائے۔ چنانچہ وہ سام، شیطان اور عورت حوا کی دشمنی کی داستان کو مریم کے عنوان سے تفسیر کرتا ہے۔ اس بنا پر حضرت مریم کی پرستش اور عبادت ان میں موجود ہے۔ نمبر 2، دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح ایسے الفاظ میں جس سے شفاعت کی بو آتی ہے اپنی امت کے مشرکین کے بارے میں کیوں گفتگو کرتے ہیں، اور یہ کیوں عرض کرتے ہیں کہ اگر تو انہیں بخش دے تو تو عزیز و حکیم ہے؟ اس کے جواب میں اس نکتے کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ اگر حضرت عیسیٰ کا ہدف شفاعت ہوتا تو آپ یوں فرماتے کہ کیونکہ خدا کا غفور و رحیم ہونا مقام شفاعت کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کی عزیز و حکیم کے ساتھ توصیف کر رہے ہیں، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیے شفاعت اور بخشش کی درخواست منظور نہیں ہے، بلکہ اس میں ہدف اصلی اپنی ذات سے ہر قسم کے اختیار کی نفی کرنا اور معاملے کو پروردگار کے سپرد کرنا ہے، یعنی یہ کام تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اگر چاہے تو بخش دے اور اگر چاہے تو سزا دے، اگرچہ نہ تیری سزا بغیر دلیل کے ہے اور نہ ہی تیری بخشش بغیر علت و سبب کی ہے، اور ہر حالت میں تیری قدرت و توانائی سے تو باہر ہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے درمیان کسی گروہ نے اپنے اشتباہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے توبہ کی اور رائے اختیار کر لی ہو، اور یہ جملہ اس گروہ کے بارے میں ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔